عقائد صحابہ میں سے مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شیب ابی طالب میں قید ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی نبوت کے بعد جب مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو اس لیے جو ہے وہ بلکہ وہاں پر رہنا مشکل ہو گیا تھا مکہ کے اندر۔ تو پھر یہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ تھوڑے مختصر سی جماعت جو بن جاتی تھی، پھر ان کو یہاں کہیں امن کا سانس ملتا تھا تو اس طرف جو ہے نا وہ یہ ہجرت کر جاتے تھے۔ ان میں سے ایک ہجرت جو ہے نا وہ یہ حبشہ کی طرف کی بھی ہے۔ یہ واقعہ جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار سے تکلیف پہنچتی ہی رہیں اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہوتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ پر چلے جائیں۔ تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھا، اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر اس کے رحم دل اور منصب مجاز ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت کے 11 یا 12 مرد 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا کیا، یہ نہ جا سکے، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے، اور وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور وہ اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں۔ تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت جو کہ 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہیں متفرق طور پر ہجرت کی۔ یہ حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ یہ بھی دوسری کی طرف ہجرت حبشہ کی طرف۔ بعض صحابہ نے دونوں ہجرتیں کی ہیں اور بعض نے ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا۔ بہت سے تحفے تحائف دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس ایک وفد بھیجا جو بادشاہ کے لیے بھی بہت سے تحفے لے کر گیا۔ اس کے خاص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول حکام اور پادریوں سے ملا اور ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کے یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا، پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بے وقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفائے مکہ نے، ان لوگوں کے باپ چاچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کریں۔ آج بھی ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی صحیح راستے پہ چلتا ہے تو صحیح کو بات بتاتا ہے، وہ کہتے کہ ساڈے جڑے سیانے سی وہ اداں کردے سی کہ ہن اسی انہاں دی گل نہ منی ہے۔ تو اس طرح کے آج بھی دلائل ہیں ان کے پاس۔ بادشاہ نے کہا جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے بغیر تحقیق ان کو حوالہ نہیں کر سکتا۔ اچھا آدمی تھا، اول ان سے بلا کر تحقیق کروں گا، یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہوئے، کیا کرے، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی۔ ہمت سے یہ طے کر لیا کہ چلنا چاہیے، صاف بات کہنا چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر اسلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات درافت کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ اس کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں قوی ضعیف کو ہلاک کر دیتا تھا، اسی
ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی ایمانداری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا، پتھروں اور بتوں کو پوجنے سے منع کیا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، ایمانداری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کا حکم دیا، اچھے اخلاق تعلیم کیے، زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع کیا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہوگی اور ہم کو ہر طرح ستایا گیا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جو قرآن تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھی جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی جو کثرت سے موجود تھے، سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ کو ان کو جڑ ہی سے کاٹ دے گا۔ ساتھیوں نے کہا بھی ایسا نہیں چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے ہیں مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال لوگ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں جس کو خدا نے کنواری اور مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چخ کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا، تم جو چاہو کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے۔ مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا ہو پڑے گا۔ اس کا اعلان بھی کروا دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ خمیس اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا۔ اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں نے ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے، اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا۔ اس لیے بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور ابو مطلب کا بائیکاٹ کیا جاوے، ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے نہ دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، ان لوگوں کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ یکم محرم سن 7 نبوی کو ایک معاہدہ تحریری لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑیوں کے درمیان گھاٹی میں نظر بند رہے۔ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکے کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے دیتے، کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو وہ پیٹا جاتا اور کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔
معمولی سا سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، عورتیں اور بچے بھوک سے بے تاب ہو کر روتے چلاتے، ان کے اجزاء کو اپنی بھوک اور تکلیف سے زیادہ ان بچوں کی تکلیف ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دیمک کی نظر ہوا۔ ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا۔ ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ فائدہ میں لکھتے ہیں، یہ تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائیں جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں، اور اپنے کو ان کا متبع بتلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم لوگ ترقی کے باب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جیسی ترقیوں کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائیں اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور سعی کی تناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش و آرام، بد دینی اور دینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے دوش بدوش چلے اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک شعر ہے فارسی کا، اس کا ترجمہ ہے، مجھے خوف ہے اور بدوی کے تو کعبہ کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہ راستہ کعبہ کی دوسری جانب ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ تو اس واقعے کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک حبشہ کی طرف ہجرت کا واقعہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، کہ وہاں پر پھر انہوں نے کیسے دلائل دے کر پھر ان کو واپس آنا پڑا، اور دوسرا شیب ابی طالب کا کہ اس میں 3 سال بائیکاٹ، یعنی کہ کوئی چیز لینی دینی نہیں ہے۔ تو اتنی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔